أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 5۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور جو سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی، تم میں سے کوئی ہرگز نہ پیشاب کرے، فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، وہ پانی جو چلتا نہیں ہے بلکہ رکا ہوا ہے، ثم یغتسل منہ، پھر وہ اسی پانی سے غسل کرے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، اور یہی حدیث جب امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ ہیں ثم یتوضأ منہ، پھر بعد میں اس سے وضو کرے گا۔ تو ان الفاظ سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ پانی تبدیل ہو جائے گا، اس میں نجاست داخل ہو جائے گی، پھر بعد میں آپ غسل کریں گے تو جس پانی سے غسل کریں گے اس میں پیشاب موجود ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ آپ اس پانی سے غسل کریں جس میں پیشاب کیا جا چکا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق آپ اس پانی سے وضو کریں جس میں پیشاب کیا جا چکا ہے، تو یہ بہرحال خطرناک ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ لا یغتسل احدکم، تم میں سے کوئی غسل نہ کرے۔ پہلے حصے میں یہ تھا کہ پیشاب نہ کرے، دوسرے حصے میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی غسل نہ کرے، فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، وہو جنوب، جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کہ احتلام کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل ایسے پانی میں کرنے کی اجازت نہیں ہے جو رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جیسا کہ تالاب کا پانی ہوتا ہے۔ رکے ہوئے پانی میں آپ غسل کر سکتے ہیں جب آپ نے سادہ غسل کرنا ہو، لیکن جنابت کا غسل احتلام کے بعد یا بیگم سے تعلق قائم کرنے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ تم رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کر سکتے، تم رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہیں کر سکتے، یہ آپ نے جو منع کیا ہے تو یہ آپ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے یا مکروہ قرار دیا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے،
رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حرام ہے۔ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا بھی حرام اور رکے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل کرنا بھی حرام، اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے حنابلہ کا۔ یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسے پانی میں پیشاب کر دیتا ہے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پاک ہے یا پلید ہے؟ اگر پیشاب کر دینے کی وجہ سے وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے یا اس سے بدبو آ رہی ہے، تو تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایسا پانی پلید ہے۔ وہ مقدار کے لحاظ سے زیادہ ہو یا مقدار کے لحاظ سے تھوڑا ہو، وہ پلید ہے، کیونکہ پانی پیشاب کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اگر پلید شے اس میں گر جانے کی وجہ سے وہ تبدیل نہیں ہوا اور پانی تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے، تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ پانی پاک ہے، پلید نہیں ہے۔ پیشاب کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن کر دیا گیا، اب کیا وہ سارا پانی پلید ہو جائے گا؟ نہیں، وہ پانی پاک ہے، کیونکہ پیشاب کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا، اب پہلی شکل کیا تھی کہ پانی تبدیل ہو چکا ہے، کس کی وجہ سے؟ پلید شے کے گرنے کی وجہ سے، پیشاب کے گرنے کی وجہ سے، پخانہ کے گرنے کی وجہ سے۔ تو ایسا پانی سب کے نزدیک کیا ہے؟ پلید ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پانی میں تبدیلی نہیں آئی، پیشاب کے گرنے کی وجہ سے، پخانے کے گرنے کی وجہ سے تبدیلی نہیں آئی، تو اس شکل میں ہم دیکھیں گے کہ پانی زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے۔ اگر پانی زیادہ ہے تو پھر وہ پلید نہیں ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ تھوڑی مقدار میں ہے، معمولی مقدار میں ہے، اور اس میں پیشاب کیا گیا ہے یا پخانہ گر گیا ہے، تو ایسا پانی صحیح بات یہ ہے کہ وہ پلید ہے، چاہے اس میں ہمیں نجاست کی وجہ سے تبدیلی نظر نہ آئے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کون کون سے مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ ایسے پانی میں پیشاب کرنا ممنوع ہے جو پانی چلتا نہیں بلکہ رکا ہوا ہے، جیسے تالاب کا پانی ہوتا ہے، اور ایسے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے، منع ہے اور یہ حرام ہے۔ اور جب پیشاب کرنا حرام ہے تو پخانہ کرنا اس میں بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ پانی جو رکا ہوا ہے، چلتا نہیں ہے، رکا ہوا چلتا نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ نہر کا پانی یہ رکا ہوا کہ چلتا ہی چلتا ہے؟ دریا کا پانی رکا ہوتا کہ چلتا ہی چلتا ہے؟ سمندر کا پانی بھی چلتا ہے، لیکن چھوٹا سا کوئی حوض کہیں پہ ہے تو وہ پانی جو ہے اس میں مزید پانی نہیں آ رہا، نہ وہ کہیں جا رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ رکا ہوا پانی۔ تو رکے ہوئے پانی میں غسل جنابت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو غسل کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ اس میں سے پانی لے لیں اور الگ ہو کر غسل کر لیں۔
اچھا، اگر دریا ہے، نہر ہے، سمندر ہے، تو کیا اس میں غسل جنابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ غسل جنابت کی وجہ سے اس پانی کے اوپر کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ شریعت ہمیں دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ دین اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے لوگوں کے حقوق کا، دین اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے اس بات کا کہ لوگوں کو نقصان دہ چیزوں سے، پلید چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے شریعت نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے پیشاب کیا ہے، امید یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کریں گے، لیکن کوئی اور آ کے غسل کرے گا، آپ کا بھائی آ کے اس میں غسل کرے گا۔ اسی طرح شریعت نے کہا ہے کہ آپ اس میں غسل جنابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ غسل جنابت کریں گے تو اپنی گندگی اس میں ڈال جائیں گے، اور بعد والا جو آدمی ہے اس کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ تو شریعت جو ہے وہ ہمیں روکتی ہے دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے۔ اس حدیث کی کسی روایت میں آیا کہ ثم یغتسل منہ، اور کسی میں آیا ثم یغتسل فیہ۔ یغتسل منہ یعنی کہ آپ جس پانی میں پیشاب کر رہے ہیں اور وہ پانی رکا ہوا ہے، بعد میں آپ یا آپ کا کوئی بھائی وہی پانی لے کے غسل کرے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ اور یغتسل فیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں آپ یا آپ کا کوئی بھائی اس میں داخل ہو کے اس میں غسل کرے گا، تو دونوں لحاظ سے یہ عمل کیا ہے؟ غلط ہے۔ یعنی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا یا غسل جنابت کرنا دونوں لحاظ سے غلط ہے۔ بعد والے بھائی اس میں داخل ہو کے غسل کریں یا اس میں سے پانی لے کے غسل کریں، دونوں لحاظ سے یہ غلط ہے۔ اب حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 ولمسلم اولاهن بالتراب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جب شریبا پی لے الکلب کتا فی اناء احدکم تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، اناء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن، فلیغسلہ پس اس پہ واجب ہے کہ اس کو دھوئے 7 مرتبہ۔ واجب ہے، یہ کس کا ترجمہ میں نے کیا؟ لام کا، فلیغسلہ۔ ولمسلم اور مسلم شریف میں ہے اولاہن بالتراب، کہ ان 7 میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ اولاہن، اولا یہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ اول۔ وَلَهُ فی حدیث عبداللہ ابن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور عبداللہ بن مغفل کی حدیث میں ہے، یہ بھی صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے، ولغا منہ ڈال لے، یعنی کہ وہ برتن میں منہ ڈال لے کتا، چاہے پانی پیے یا نہ پیے، فاغسلوہ پس تم اس کو دھو، یعنی کہ تم پہ واجب ہے کہ تم اسے دھو 7 کتنی بار؟ 7 بار۔ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
اور اسے 8ویں بار مٹی کے ساتھ مل کر دھو۔ تو یہ حدیث بھی بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ دین اسلام سچا دین ہے۔ دین اسلام کس قدر پاکیزگی کا اور ہمیں پلید چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس حدیث سے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے۔ کیسے؟ کہ جس زمانے میں آپ نے یہ حکم دیا کہ کتا برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، کیا اس زمانے میں آپ کی سائنس لیبارٹریاں موجود تھیں؟ کیا اس زمانے میں کسی جگہ سائنس پڑھائی جاتی تھی؟ بالکل نہیں۔ اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ کتا برتن میں منہ ڈال لے تو کم از کم 7 مرتبہ دھونا ہے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور بعد میں آپ کی سائنس نے تصدیق کی ہے کہ یہ حکم بالکل صحیح ہے کہ کتے کی زبان پہ، اس کی تھوک میں، اس کے لعاب میں بڑے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، اور آپ کی سائنس نے تصدیق کی ہے کہ اگر مٹی کے ساتھ برتن کو دھویا جائے تبھی وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، ورنہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیں، جن کی تصدیق آج کل آپ کی سائنس اور آپ کے سائنسدان کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام سچے نبی تھے، واقعی یہ معلومات آپ کو اللہ نے دی تھی، کیونکہ آپ نے تو سائنس نہیں پڑھی تھی، بلکہ آپ تو امی تھے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ اوپر دے کر پڑھنا جانتے تھے، لیکن علم کے لحاظ سے سب سے آگے تھے۔ وہ علم آپ کو کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اور اس حدیث سے ہمارے اور مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو مسلمان ہونے کے باوجود کتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں بوسہ دیتے ہیں، اپنے ساتھ بستر پہ لٹا لیتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اتنا پیار اپنے بچوں سے نہیں کرتے جتنا پیار کتوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے ضرورت کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ کی کھیتی ہے، آپ کا باغ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ شکار کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے امور کے لیے شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن شوقیہ طور پہ کتا رکھنا، پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ شوقیہ طور پہ کتا رکھیں گے تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی نیکیوں میں کمی واقع ہوگی۔ شوقیہ طور پہ کتا رکھنے سے یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے میں آؤں گا۔ جس وقت کا وعدہ تھا تب جبریل علیہ السلام نہیں آئے، تو نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ کبھی گھر کے باہر جائیں، کبھی اندر آئیں، پھر آپ نے گھر کا جائزہ لیا تو آپ کی نگاہ پڑی کہ گھر کے کسی کونے میں کتا موجود تھا، تو اس کو نکالا گیا۔ تب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی کتا ہو، یا جس گھر میں کیا ہو، کوئی مورتی ہو، مجسمہ ہو۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کے گھروں میں کتے بھی موجود ہیں
اور مسلمانوں کے گھروں میں مجسمہ بھی موجود ہوتا ہے، مورتی موجود ہوتی ہے، کتے کا ماڈل، کتے کا مجسمہ، ہرن کا مجسمہ، شیر کا مجسمہ، ایسے ہی ہاتھوں کے ساتھ بنائی ہوئی انسان کی تصویریں۔ کیمرے کی تصویر میں تو اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا جائز ہے، موبائل کی تصویر میں اختلاف ہے یہ حرام ہے یا جائز ہے، لیکن جو آپ ہاتھ کے ساتھ بناتے ہیں یا یہ جو آپ بت بنا لیتے ہیں، مجسمے بنا لیتے ہیں جاندار چیزوں کے، تو یہ تو بالکل حرام ہے۔ تو فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، تو پھر ایسے گھروں پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ شیطانوں کا، جنوں کا۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ کتے کی نجاست کے بارے میں بڑی سختی آئی ہے، اس لیے جس برتن میں کتا منہ ڈال جائے وہ برتن پلید ہو جائے گا، اور اس برتن میں جو پانی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پلید ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال لے اسے کم از کم 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بہتر ہے، بلکہ کیا ہے؟ واجب۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بار مٹی کا استعمال کرنا بھی واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مٹی کا استعمال آپ پہلی بار کریں، تاکہ پہلی بار ہی کتے کے جراثیم ختم ہو جائیں، اور پھر آپ بار بار پانی ڈالتے رہیں اور پانی سے دھوتے رہیں۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا مٹی کی جگہ پہ دیگر چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں جو صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں؟ مثال کے طور پہ صابن، صرف۔ تو کئی ایک علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیزیں بھی استعمال کرنے سے طہارت حاصل ہو جائے گی اور پلیدگی دور ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ مٹی کا استعمال ایک بار کیا جائے، کیونکہ جو خصوصیات اللہ رب العزت نے مٹی میں رکھی ہیں وہ باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو حکم ہے کہ کتے نے برتن میں منہ ڈال لیا تو اب اسے 7 مرتبہ دھونا ہوگا ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا، یہ حکم کس کتے کے لیے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ کتے رکھنے کی شریعت نے خود اجازت دی ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے۔ تو کیا یہ کتے جنہیں رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے ان کا لعاب بھی ناپاک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ان کا لعاب بھی ناپاک ہے، پلید ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر شکاری کتے کے علاوہ دوسرا کتا برتن میں منہ ڈال لے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ہوگا ورنہ 7 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرق نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ حکم تمام کتوں کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں 7ویں حدیث کی طرف، حدیث نمبر 7، عن حمران مولا عثمان بن عفان۔ روایت ہے کس سے؟ حمران سے۔ حمران کون ہے؟ یہ ہمارے تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ انہو رآ عثمان، کہ انہوں نے دیکھا عثمان کو، اور عثمان ابن عفان ہمارے تیسرے خلیفہ راشد، جن کے نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں. پہلے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، تو دوسری بیٹی دی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب عثمان بن عفان کا بہت احترام کرتے تھے، اور جناب عثمان بن عفان نے اللہ کی راہ میں بڑا مال دیا ہے. تبوک کی لڑائی کے موقع پہ انہوں نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں دیے تھے، اور 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام، 4 گرام مکمل اور 5 گرام کا چوتھا حصہ. تو اب اگر آپ 4 کو ضرب دیں آپ کس سے؟ 1000 سے، تو یہ 4000 گرام سے زیادہ سونا بنتا ہے. تو اندازہ لگا لیں اس کی کتنی قیمت ہوگی. تو جناب عثمان بن عفان نے اتنا سونا، اتنا گولڈ اللہ کی راہ میں دیا تھا تبوک کی لڑائی کے موقع پہ. اور تب کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی کہ اللہ کے ہاں عثمان نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے کہ اب عثمان جو بھی عمل کریں ان کی عظمت پہ فرق نہیں پڑے گا. اور یہ وہ عثمان ہے جو شرم و حیا میں اتنے معروف تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. تو انہ رآ عثمان دعا بوضوء، جناب عثمان بن عفان نے دعا منگوایا، طلب کیا، بوضوء، یہاں واؤ کے اوپر کیا زبر ہے؟ وضو. یہ وضو نہیں ہے. وضو کا مطلب ہے وضو کرنا، جو میں اور آپ سب جانتے ہیں. لیکن جب واؤ کے اوپر زبر پڑے وضو، تو پھر معنی ہوگا وضو کے لیے پانی. وضو کیا معنی ہوگا؟ وضو والا پانی. تو جناب حمران کہتے ہیں کہ انہ رآ عثمان، انہوں نے عثمان کو دیکھا کہ دعا، انہوں نے منگوایا، طلب کیا، بوضوء، وضو کا پانی. فافرغ علی یدیہ من انائہ، فافرغ، تو انہوں نے ڈالا، علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ، من انائہ، اپنے برتن میں سے، یعنی کہ اپنے برتن کے پانی سے کچھ پانی ڈالا اپنے دونوں ہاتھوں پہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں داخل نہیں کیے. یہ بھی اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. آج کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شاید صفائی میں، پاکیزگی میں پیچھے ہیں. ممکن ہے کہ مسلمان پیچھے ہوں، لیکن دین اسلام پیچھے نہیں ہے. مسلمان پیچھے ہو سکتے ہیں. دین اسلام تو 400 سال پہلے وہ آداب بتا رہا ہے جو اس زمانے میں کوئی بھی نہیں بتایا کرتا تھا. تو کیا کیا ہے کہ پانی میں سے برتن لے کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ ڈالا ہے. فغسلہما، تو ان دونوں کو دھویا. ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ دونوں ہاتھوں کو. 3 مرات، کتنی بار؟ 3 بار. ثم، پھر ادخلا، انہوں نے داخل کیا، کنہوں نے؟ عثمان نے، یمینہ، اپنا دایاں ہاتھ، فی الوضوء، وضو کے پانی میں. اب ہاتھ داخل کیے کیونکہ اب ہاتھ کو دھو چکے ہیں. ثم تمضمض، پھر انہوں نے کیا کیا؟ کلی کی. اس کا مطلب ہے کہ پانی کس ہاتھ سے لیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے، اور منہ میں ڈالا ہے، کلی کی ہے. واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، ناک میں پانی چڑھایا. واستنثر، اور پانی کو جھاڑا. پانی پہلے ناک میں داخل کیا، اب اس کو جھاڑا، باہر نکالا. ثم غسل وجهه 3، ثم، پھر غسل، انہوں نے دھویا، کنہوں نے؟
عثمان نے وجہ اپنے چہرے کو ثلاثاً 3 مرتبہ، ویدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الی المرفقین کونیوں تک، کہاں تک دھویا؟ کونیوں تک، ثلاثاً 3 مرتبہ۔ اچھا یہ کونیاں دھوئی ہوں گی یا کونیوں تک پہنچی ہوں گی، کونیاں چھوڑ دی ہوں گی؟ اس کو کونی کہتے ہیں نا، اس کو کونیاں داخل ہیں اس میں، کونیاں اس میں داخل ہیں، کونیاں نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ ثم مسح برأسہ، پھر انہوں نے مسح کیا اپنے سر پہ، ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے ثلاثا 3 مرتبہ۔ کلتا کا معنی کیا؟ دونوں۔ رجلیہ اصل میں کیا تھا؟ رجلین ہی، تو رجلی کا معنی کیا ہوگا؟ 2۔ ثم قال، پھر کہا، کس نے؟ امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ، انہوں نے وضو کیا، نحو وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طرح، وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ من توضأ نحو وضوء ھذا، من توضأ جو وضو کرے، نحو وضوء ھذا میرے اس وضو کی طرح، میرے اس وضو جیسا، نحو کا معنی کیا ہوگا؟ طرح، جیسا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کرے، لا یحدث فیہما نفسا، لا یحدث، نہ گفتگو کرے، فیہما، ان 2 رکعتوں میں، نفسہ، اپنے آپ سے، جو اپنے آپ سے گفتگو کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوچنا، خیالات، وسوسے، یعنی کہ 2 رکعتیں ادا کرے اور توجہ مکمل طور پہ کس پہ ہو؟ نماز پہ۔ 2 رکعتوں کے دوران اپنی توجہ کو دائیں بائیں نہ جانے دے، اپنے خیالات کو منتشر نہ ہونے دے، اپنی توجہ نماز پہ رکھے، تو کیا ہوگا جی؟ فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ کیا بخش دیں گے؟ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ گزر چکے ہیں، پہلے ہو چکے ہیں۔ بڑی عظیم یہ حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 164، 164۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 226، 226۔ اس حدیث کے چند مسائل پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، کہ ناک میں پانی چڑھانا، کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے، یا یہ واجب ہے؟ اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور یہی وہ قول ہے جو امام احمد کا مشہور و معروف قول ہے، کیونکہ امام احمد کے ایک مسئلے میں کئی دفعہ 2 قول بھی ہوتے ہیں، 3 قول بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ وہ ائمہ کرام اپنے ایک قول پہ پکے نہیں رہتے تھے، ایک موقف کو اپنا لیا، پھر کوئی حدیث مل گئی، کوئی ایت مل گئی، تو اپنا پرانا موقف کیا کرتے تھے؟ تبدیل کر لیتے تھے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کے ایک مسئلے میں آپ کو 2 3 قول مل جائیں گے۔ تو یہاں پہ امام صاحب کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا کیا ہے؟ واجب ہے، اور یہی موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، اور امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں۔
جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا وضو میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ غسل جنابت میں واجب نہیں ہے، وضو میں کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کے دلائل کیا جی؟ پہلی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 6 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے چہروں کو دھو لو۔ وضو کرتے ہو اپنے چہروں کو، اور چہرہ کس چیز کا نام ہے؟ اس پورے حصے کا نام ہے۔ آپ کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے آپ کی یہ تھوڑی تک، اور ایک کان کے شروع ہونے سے لے کے دوسرے کان کے شروع ہونے تک، یہ سارا آپ کا چہرہ ہے۔ تو اس سارے کو دھونا ضروری ہے۔ تو سارے میں پھر کیا آئے گا؟ یہ ناک بھی آئے گا، تو اس لیے اس میں پانی داخل کیا جائے گا جیسے منہ میں پانی داخل کرتے ہیں آپ لوگ کلی کرتے ہیں۔ اور اس کی مزید تائید ابو داؤد شریف کی حدیث سے ہوتی ہے کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ آپ وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھائیں اور اچھی طرح چڑھائیں، اس میں مبالغہ کریں۔ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، الا یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے آپ مبالغہ کریں اور وہ پانی آپ کے حلق میں اتر جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس حدیث کے تعلق سے دوسرا مسئلہ کہ سر پہ مسح کرنا کیا یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے۔ اس بات پہ علماء کرام کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ سر پہ مسح کرنا پورے سر پہ واجب ہے یا سر کے کچھ حصے پہ مسح کر لے تو کام چل جائے گا؟ سر کے چوتھے حصے پہ مثال کے طور پہ مسح کر لیں تو کام چل جائے؟ تو اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام اوزاعی، ان کا موقف یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے پہ بھی مسح کر لیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کریں۔ امام مالک کا، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا واجب ہے، باقی کا افضل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہتے ہیں با یہاں پہ تبعیض کے لیے ہے، بعض کا معنی دینے کے لیے ہے، کچھ کا معنی دینے کے لیے ہے کہ وَامْسَحُوا، تم مسح کرو بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے کچھ حصے پہ۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی پہ اور اپنے امامے پہ، پگڑی پہ۔ تو اگر پورے سر کا مسح کرنا واجب ہوتا تو آپ پگڑی اتار کے سائڈ پہ رکھتے اور پورے سر کا مسح کرتے، لیکن آپ نے پیشانی کا مسح کیا، ان کے سر کے کچھ حصے کا، اور باقی مسح کس پہ کیا ہے؟ پگڑی پہ کیا ہے۔ جن کا موقف یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، ان کے دلائل میں ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں۔ وہ تمام احادیث جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کرنے کا طریقہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، سب احادیث میں ایک ہی طریقہ آ رہا ہے کہ پورے سر کا آپ نے مسح کیا ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا
کہ آپ نے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا ہو. اگر یہ جائز ہوتا تو کم از کم آپ زندگی میں ایک بار ایسا وضو کرتے جس میں کیا ہوتا, سر کے کچھ حصے کا مسح ہوتا. بلکہ صحابہ کرام تو آپ کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسح رأسہ بیدیہ, آپ نے اپنے سر پہ مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. فاقبل بہما وادبر, اور دونوں ہاتھوں کو آپ سر کے اگلے حصے سے پیچھے لے کر آئے اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے. بدأ بمقدم رأسہ, اپنے سر کے اگلے حصے سے آغاز کیا. ثم ذهب بهما الى قفاه, پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو لے گیا اپنی گدی تک, سر کا پچھلا حصہ. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه, پھر اپنے ہاتھوں کو واپس لے کر آئے اسی جگہ جہاں سے اس کا کیا کیا تھا, آغاز کیا تھا. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, کہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لو, ان کے با کا ترجمہ کیا گیا کچھ حصہ بعض, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. با وہاں بعض کا معنی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ الصاق کا معنی دینے کے لیے ہے. یعنی کہ اپنا مسح جو ہے اپنے سر کے ساتھ کرو, اچھی طرح مسے کو سر کے ساتھ چمٹا دو, لگا دو. یہ دعویٰ کرنا کہ یہاں پہ با کا معنی بعض کا ہے کچھ کا ہے, تو ایسی کوئی چیز عربی لغت میں موجود نہیں ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم يصح فی حدیث واحد انہ اقتصر علی مسح بعض رأسہ البتہ, ایک بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا اور اسی پہ اکتفا کیا. یہاں پہ ایک اور بات بھی بیان کر دی جائے, گردن کا مسح کرنا کیسا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسلمان گردن کا بھی مسح کر رہی ہوتی ہیں, تو گردن کا مسح کرنے کے بارے میں کوئی بھی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اس لیے گردن کا مسح کرنے سے گریز کیا جائے, اور جو بھائی اس عادت کو اپنائے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں. اب خلاصہ کے طور پہ اس حدیث سے کون کون سے مسئلے معلوم ہوئے جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے. نمبر 1 کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو وضو کے برتن میں داخل کرنے سے پہلے مشروع یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ دھوئیں. وضو سے پہلے کتنی مرتبہ دھوئیں؟ 3 مرتبہ. یہ یعنی کہ بہتر یہ ہے 3 مرتبہ دھوئیں. نمبر 2 کہ آپ وضو کا پانی لیں تو دائیں ہاتھ سے لیں. اپنے اعضاء کو دھونے کے لیے پانی لیں تو کس ہاتھ سے لیں؟ دائیں ہاتھ سے لیں. اور جہاں پہ دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہیں تو وہاں پہ دونوں ہاتھ سے لیں. لیکن مثال کے طور پہ آپ نے کلی کرنی ہے تو یہاں بائیں ہاتھ سے پانی داخل کریں گے یا دائیں ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے. اور ایسے ہی حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جب وضو کے اعضاء آپ دھو رہے ہوں گے تو پہلے دایاں عضو دھوئیں پھر بایاں. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ وضو میں پہلے کلی کی جائے گی, پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے گا اور پھر ناک کے پانی کو جھاڑا جائے گا. یہ ترتیب ہے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ چہرے کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 1 مرتبہ دھوئیں گے کام چل جائے گا, واجب ادا ہو جائے گا, لیکن بہتر کیا ہے کتنی بار دھوئیں؟ 3 مرتبہ. نمبر 5 اس حدیث سے پتا چلا کہ دونوں ہاتھوں کو بلکہ دونوں
ہاتھوں کو، بازوؤں کو، کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے، یعنی کہ چہرے کے بعد۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے وضو کے شروع میں اپنے ہاتھ دھوئے تھے، اور ایک یہ ہے کہ ابھی آپ نے چہرہ دھو لیا اور اب بازو دھونے کی باری آئی ہے، تو اب بھی آپ یہ پورا ہاتھ دھوئیں گے اور بازو دھوئیں گے کونیوں تک، کونیاں اس میں شامل ہوں گی۔ اور سنت کیا ہے، کتنی بار دھوئیں؟ 3 بار۔ چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے اور ایک بار کرنا ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے آگے سے پیچھے لے کر جائیں اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئیں۔ 7ویں نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ دونوں پاؤں کو 3 بار دھویا جائے گا ٹخنوں سمیت۔ 8ویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وضو کرتے ہوئے ادائے وضو میں ترتیب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ پہلے آپ چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اور بازو دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے، پھر آپ پاؤں دھوئیں گے۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس کے واجب ہونے کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب وضو کا طریقہ بیان کیا تو کیا ارشاد فرمایا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ جب وضو کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مسح کر لیا کرو، سر کا مسح، اور پھر کہا اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔ تو اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے تذکرہ کر دیتے ان اعضاء کا جن کو دھویا جاتا ہے، اور آخر میں تذکرہ کر دیتے اس عضو کا جس پہ مسح کیا جاتا ہے، یعنی کہ سر پہ مسح ہوتا ہے نا، تو اس کو آخر میں ذکر کر دیتے اللہ تعالیٰ، اور شروع میں ذکر کر دیتے ان اعضاء کو جن کو دھویا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پہلے تذکرہ کیا چہرے کا جس کو دھویا جاتا ہے، پھر ہاتھوں کا کونیوں تک اس کو دھویا جاتا ہے، پھر تذکرہ کیا سر کے مسح کا، کیونکہ ترتیب یہ ہے، اس کے بعد تذکرہ کیا پاؤں کو دھونے کا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ترتیب ضروری ہے ان اعضاء میں، اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ وضو اسی ترتیب کے مطابق کیا ہے۔ اگر ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کی گنجائش ہوتی تو آپ زندگی میں ایک بار ایسا وضو کرتے جس میں ترتیب آگے پیچھے ہوتی، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ ترتیب کو آگے پیچھے کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر وضو کے بعد کوئی نہ کوئی نماز پڑھنا مشروع ہے۔ اگر فرض نماز پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے، اگر فرض نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور آپ نے وضو کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ 2 رکعتیں بطور نفل پڑھ لیں، وہ کیا کہلائیں گی؟ تحیۃ الوضو، اور تحیۃ الوضو کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اس حدیث میں کہ جو وضو کرے اس طرح جیسے میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں توجہ سے پڑھے، خیالات منتشر نہ ہونے دے، تو اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیں گے۔ اور یہیں سے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے جناب بلال سے کہا تھا، بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کے اوپر تمہیں بڑی امیدیں ہیں؟ کیونکہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو جناب بلال نے کہا تھا کوئی عمل مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوں۔ اور میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے بطور مزاح کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس معاملے میں تو ہم بھی جناب بلال کی طرح ہیں، ہم بھی جب بھی وضو کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا ہم میں اور جناب بلال میں؟ فرق یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہی صرف 5 ٹائم ہیں، اور جناب بلال ہر وقت رہتے تھے باوضو، جب بھی وضو ٹوٹتا دوبارہ وضو کرتے اور ہر وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھتے۔
اور آخری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو اس انداز سے وضو کرے اور 2 رکعتیں توجہ سے پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وضو کر لینے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، سود لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حج کر لینے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سود لینے کو ترک کر دیں، توبہ کریں، پھر حج کریں، انشاءاللہ سود کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ بدکاری کو ترک کر دیں، توبہ کریں، اس کے بعد وضو کریں، 2 رکعتیں ادا کریں، انشاءاللہ بدکاری کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ 8ویں حدیث کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔